الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگ و عزیز بھائیو، گزشتہ اس آیت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو 3 آیتیں بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ نے اپنی 8 صفتوں کو بیان فرمایا ہے. پہلی صفت عزیز، دوسری صفت جو ہے علیم ہے، تیسری صفت غافر الذنب اور چوتھی صفت جو ہے مقابل التوب. یہاں تک ہماری بات گزشتہ ہوئی تھی. یہ 3 اور چوتھی جو صفت ہے، تیسری اور چوتھی، یہ گناہوں کو بخشنے والے، مقابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والے. تو اس کے اوپر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں توبہ کی اور استغفار کی اہمیت و فضائل کو بیان فرمایا ہے، اس کی آیات میں نے گزشتہ کچھ سنائی تھی. اسی طریقے سے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توبہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے، وہ کچھ حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کچھ سنائی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اقوال میں بھی توبہ کی اہمیت کو بیان فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے توبہ کی اہمیت کے بارے میں کہ گناہوں سے توبہ کرنا یہ واجب ہے، گناہوں سے بچنا واجب تر ہے. یعنی کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کرے تو یہ تو ضروری ہے، لیکن گناہوں سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوجوان آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو یہ برا ہے، لیکن بوڑھا آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ برا ہے. پھر فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ خود مر جائے اور گناہ چھوڑ کر جائے، یعنی اس کے گناہ باقی رہے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اس میں جو آخری بات فرمائی کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو خود تو مر جائے لیکن اپنے گناہوں کو چھوڑ جائے، اس کے گناہ زندہ ہو اور وہ مر جائے. یہ کیسے ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے اور اچھا کام اس نے جاری کر دیا، کوئی نیکی کا کام، کوئی ثواب کا کام، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد جس طریقے سے وہ نیکی اور ثواب کے کام کا ثواب اس سے پہنچتا رہے گا، ویسے ہی اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہے، کسی نے کوئی گناہ کا کام شروع کیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد اس گناہ کا وبال بھی اس تک پہنچتا رہے گا. اسی کو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کے گناہ نہ مرے. مر تو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن ایسے کام شروع کر کے گیا ہے کہ اس کے بعد آنے والے جو وہ اس کام کو کریں گے تو اس کا وبال، اس کا گناہ اس پر بھی پہنچے گا. اللہ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے توبہ کی اہمیت کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ اخلاق اور دل کے اعتبار سے نرم ہوتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کو آزمائش میں ڈالا جائے اس کے بعد وہ توبہ کرے۔ تو کسی نے پوچھا کہ توبہ کرنے کے بعد اگر پھر وہ گناہ کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے چاہیے کہ اللہ سے بخشش مانگے پھر توبہ کرے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر وہ گناہ کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اللہ سے بخشش مانگے پھر توبہ کرے۔ تو سائل نے اور سوال کیا کہ کب تک ایسا کرتا رہے، یعنی گناہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے، یہ معاملہ کب تک کرتا رہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک شیطان کو وہ ذلیل اور شرمندہ نہ کر دے۔ شیطان جو اس کو گناہوں پر ابھارتا ہے تو اپنی توبہ سے جب تک وہ شیطان کو شرمندہ نہ کر دے تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ تو اللہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی اہمیت ان کے اقوال سے معلوم ہوتی ہے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی۔ بہت سے واقعات ہیں توبہ کے، بہت سارے ایسے واقعات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی توبہ کو قبول فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ گزشتہ کل میں نے 2 واقعات حدیث سے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے تھے۔ ایک اس بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ حدیث سے میں نے گزشتہ سنایا تھا۔ ایک بنی اسرائیل کے نوجوان کا واقعہ تھا ذوالکفل، یہ جو گناہوں میں مشغول رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں اس کی مغفرت فرما دی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا سرکش تھا، بڑا بدکار تھا، بستی کے تمام لوگ اس سے پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ بستی کے لوگوں نے مشورہ کر کے اس کو بستی سے باہر نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا اس کا۔ جو بستی سے اسے باہر نکالا گیا، اس کی پریشان یعنی بستی والے پریشان ہو کر جب بستی سے اسے باہر نکال دیا تو ایک جنگل میں جا کر تنے تنہا بے سہارا وہاں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا جنگل میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ جنگل میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ وہاں جائیے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے، اس کو غسل دیجیے، کفن کا انتظام کیجیے، اس کے دفن کا انتظام کیجیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ اعلان بھی کیجیے کہ جو بھی اس شخص کی نماز جنازہ پڑھے گا، جنازے کی نماز پڑھنے آئے گا، اس کی بھی مغفرت کر دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر کے جنگل کی طرف چلے۔ جب اعلان کر کے گئے تھے بنی اسرائیل بھی تمام ان کے پیچھے گئے کہ اگر نماز پڑھنے سے، جنازے کی نماز پڑھنے سے مغفرت ہو رہی ہے، پھر ہر ایک ان کے پیچھے گیا۔ وہاں جا کر لوگوں نے دیکھا تو وہی نوجوان جن کو انہوں نے بستی سے پریشانی کی وجہ سے نکالا تھا، اسی کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تو بڑا بدکار تھا، بڑا سرکش تھا، اس کی سرکشی کی وجہ سے تو ہم نے اسے بستی سے نکالا تھا۔ تو جب بڑے پریشان حیران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیات کیا کہ بات کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، یہ بڑا سرکش تھا، بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، لیکن جب جنگل میں تنے تنہا تھا اور بے سہارا تھا، اس نے مرنے سے پہلے سچی توبہ کی تھی۔ اور توبہ کے الفاظ بھی روایتوں میں ملتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور میں تیرے بندوں میں سے ایک اجنبی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ مجھے سزا دینے سے تیری سلطنت میں بڑھوتری ہوگی اور مجھے معاف کرنے سے تیری سلطنت کم ہوگی تو میں کبھی مغفرت نہیں مانگتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرا ہی یعنی مجھے تیرا ہی سہارا ہے، میرے لیے تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ تمام جملے روایتوں میں ملتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ، میں جانتا ہوں، میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ میری توبہ کو قبول کیجئے، مجھے نا امید مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کی توبہ کو صرف میں نے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کو میں نے اپنا ولی بھی بنا دیا۔ تو جب آدمی توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ ایک کتاب ہمارے مدرسوں میں درسی کتاب ایک پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب کر کے، ابھی پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں۔ اس میں ایک واقعہ موجود ہے ایک شرابی کا، کہ ایک بڑا شرابی آدمی تھا، شراب اس کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب ہی پیتا رہتا تھا، ہر وقت شراب سے مست رہتا تھا۔
ایک مرتبہ اس کے دوست احباب جمع ہوئے شراب کی مجلس کے لیے، شراب تیار کی گئی۔ اب اس شرابی آدمی نے اس کا جو غلام تھا اس کو 4 دینار دیے، اور غلام کو کہا کہ یہ جو مہمان آئے ہیں، میرے دوست آئے ہیں، ان کے لیے بازار سے فروٹ وغیرہ لے کر آئے۔ وہ غلام گھر سے نکلا، گھر سے جب نکلا تو وہ راستے میں جو اس نے دیکھا کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے، وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ اعلان کر رہے کہ جو بھی اس آدمی کی مدد کرے گا، اس کو 4 دینار دے گا، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ وہ غلام نے جب یہ سنا تو اس کے پاس 4 دینار تھے، اس نے جا کر اس کو دے دیے، جو وہ فقیر تھا وہ دینار اس کو دے دیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام سے کہا کہ تو نے اس کو دینار دیے ہیں، مانگ، تو کیا دعائیں منگوانا چاہتا ہے، میں تیرے لیے کیا دعائیں کروں؟ تو وہ غلام نے کہا کہ پہلی دعا تو آپ یہ کیجئے کہ میں ایک غلام ہوں، میرا ایک آقا ہے، وہ آقا مجھے آزاد کر دے تاکہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، پھر پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ دعا کیجئے کہ میں نے جو ابھی 4 دینار اس کو دیے ہیں اس کا بدلہ مجھے واپس مل جائے۔ تو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کر دی۔ پھر تیسری دعا پوچھی کہ تیسری دعا کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تیسری دعا یہ کیجئے کہ میرا آقا جو ہے وہ بڑا شرابی ہے، بڑا معاصی یعنی گناہوں میں رہتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ تو حضرت نے یہ بھی دعا کر دی۔ چوتھی دعا پوچھی تو اس غلام نے کہا کہ چوتھی دعا یہ کیجئے کہ اللہ میری بھی، آپ کی بھی، اس مجمع والوں کی بھی، اور میرا آقا جو ہے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ حضرت نے دعا کی۔ اب غلام کے پاس تو کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ جب وہ اپنے آقا کے پاس گیا، وہ آقا جو سردار تھا اس کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی غلام پہنچا، آقا نے کہا، سردار نے کہا کہ میں تیرے کب سے انتظار کر رہا ہوں، تو اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ تو وہ غلام نے پورا واقعہ سنایا۔ جب واقعہ سنایا تو سردار غصے ہونے کے بجائے سردار نے کہا کہ وہ 4 دعائیں کیا منگوا کر آیا ہے وہ بتا۔ تو غلام نے کہا کہ پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی ہے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ دعا کیجئے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ تو اس کے سردار نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور دوسری دعا کیا کروائی؟ تو اس نے کہا کہ دوسری دعا یہ کروا کر آیا ہوں کہ 4 دینار میں نے اس فقیر کو جو دیے ہیں اس کا بدلہ مجھے مل جائے۔ تو اس سردار نے کہا کہ اس 4 کے بدلے میں تجھے 400 دینار عطا کرتا ہوں۔ تیسری دعا بتا۔ تیسری دعا اس نے کہا کہ میں نے یہ دعا کروا کے آیا ہوں کہ آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے، آپ جو معاصی میں شراب نوشی میں رہتے ہیں، آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ تو سردار جو تھا اس کا آقا، اس نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اب کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں، میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ پھر پوچھا چوتھی دعا، اس نے کہا چوتھی دعا تو میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ میری، آپ کی، اس مجمع والوں کی، منصور رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے اللہ مغفرت فرما دے۔ تو اس سردار نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد جب وہ رات میں سو گیا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جب تیرے اختیار میں 3 چیزیں تھی، تیرے اختیار میں جتنی چیزیں تھیں وہ تو نے کر دی، اب اللہ کے اختیار میں جو ہے اللہ اس کو کر رہا ہے، اللہ نے تمام کی مغفرت فرما دی۔ تو جب آدمی گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میرے قریب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھے۔ جب ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلوک بھی ہمارے ساتھ ویسا ہو۔ حضرت یحییٰ بن اکثر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، یحییٰ بن اکثر ان کا نام۔ حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت یحییٰ بن اکثر نے فرمایا کہ مجھے حساب کی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا اور میرا حساب شروع کیا کہ تو نے فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے۔ تو میں ڈر گیا، مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ تو پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میں نے آپ کے بارے میں ایسا تو نہیں سن رکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسا نہیں سنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ تو پھر حضرت یحییٰ بن اکثر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے محدث یعقوب سے
اور محدث یعقوب نے معمر سے، اور حضرت معمر نے حضرت زہری سے، حضرت زہری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت انس بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور حضرت جبرائیل نے آپ سے یہ سن رکھا ہے کہ آپ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے یہ فرمایا کہ میرا بندے کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو میں تو یہ حدیث سن کر آیا ہوں، اور میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ میری مغفرت فرما دیں گے اور آپ میرا حساب لے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھی سچ کہا، اور جبرائیل نے بھی سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، حضرت انس نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، اور محدث یعقوب نے بھی سچ کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتے ہیں۔ تیرا گمان یہ تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، جا تجھے معاف کر دے گا۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے لباس لایا گیا، جنت کا جوڑا جو مجھے پہنایا گیا، فرشتے میرے ارد گرد، اور ایسی خوشبو آ رہی تھی، میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو صفتیں اپنی بیان کی ہے، غافر الذنب وقابل التوب، کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہم معافی مانگے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت ہے وقابل التوب۔ پانچویں صفت بیان فرمائی شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جیسے اللہ جلد توبہ قبول کرنے والے ہیں، ویسے ایک صفت اللہ کی یہ فرمائی شدید العقاب، کہ سخت سزا دینے والے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، جب بندہ گناہوں میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ ملتی ہے، کچھ مہلت ملتی ہے۔ بندہ اگر واپس آ جاتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندہ اس مہلت کی وجہ سے اس گناہوں میں ڈوبتا جاتا ہے تو پھر شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والے، پھر اللہ اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ جتنے بھی واقعات قرآن کریم میں موجود ہے، تمام قوموں کے ہم اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ قوم نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے 900 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، دعوت دی، لیکن قوم ضد کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سیلاب بھیجا، آسمان سے بارش، زمین سے بارش۔ ہم سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ تو یہ شدید العقاب، اللہ مہلت دیتا۔ ساڑھے 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا۔ قوم عاد ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کے اوپر نبی بنا کر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہیں سمجھے، اپنی ضد پر رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی۔ کیسی سزا؟ آندھی آئی، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل، قرآن کی آیتیں ہیں، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل تیز ہوائیں چلتی رہی، اور اس آندھی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ حالانکہ لمبی چوڑی قوم تھی، اس قوم کے بارے میں آپ دیکھیں گے، بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے قوم عاد کے لوگ۔ قرآن کریم کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی گویا وہ کھجور کے تنے کی طرح لگ رہے تھے، اتنے لمبے چوڑے لوگ تھے۔ تو یہ اللہ نے ہلاک کیا ہے، شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، مہلت دیتے ہیں اللہ۔ مہلت دینے کے باوجود آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کا عذاب بھیجا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری تھی، اسی سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ کے ایک ایک فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقتور فرشتے موجود ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کفر و شرک میں تو مبتلا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ جب ناپتی تھی، تول کر کسی کو دینا ہوتا، ناپ کر کسی کو دینا ہوتا تھا، تو اس میں کمی کرتی تھی، یہ بھی ان کا ایک گناہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے برسوں سمجھایا ان کو، لیکن وہ نافرمانی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ کیا عذاب بھیجا؟ آگ کا عذاب۔ اتنی گرمی لگتی تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آگ کا عذاب آیا تھا، فرمایا کہ وہ اگر وہ سائے میں چلے جاتے تھے، پانی میں جاتے تھے، پھر بھی گرمی کا احساس ہوتا تھا۔
ایسی گرمی آتی. یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ تنگ آ گئے تو وہ ایک بنکروں میں، جسے ہم کہتے ہیں بھائی تہ خانوں میں گھس گئے، جسے ہم بنکر کہتے ہیں، کہ اندر چلے گئے زمین کے اندر تاکہ ہمیں گرمی نہ لگے. اندر بھی ان کو گرمی کا احساس ہوتا تھا. جب بڑے پریشان ہوئے تو جنگل کی طرف گئے. جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک بادل ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ لکھا ہے کہ بادل انہوں نے دیکھا بالکل سائے دار ہے. تمام لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہوئے تاکہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو. تھوڑی دیر کے بعد بادل پھٹا، اس میں سے آگ آئی اور تمام کو ہلاک کر دیا. تو یہ اللہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والے. اللہ معاف بھی کرتے ہیں، توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے، معافی مانگیں گے اللہ سے رجوع کریں گے اللہ معاف فرما دے گا. لیکن مہلت دینے کے باوجود ہم اگر گناہوں میں ہی رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والے ہیں. یہ اللہ کی 5ویں صفت بیان فرمائی. پھر فرمایا ذی طول، کہ اللہ وسعت والے، لمبائی والے کا مطلب ہے وسعت والے. یہ ایک صفت ہے اللہ کی، لا الہ الا ہو، ایک صفت ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور 8ویں صفت بیان فرمائی الیہ المصیر، کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں، آدمی دنیا میں کتنا ہی دندناتا پھرے، لیکن آخر موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جو آیتیں ہیں، یہ 3 آیتوں کے بارے میں فضیلتیں لکھی ہے. حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے آیت الکرسی اور سورہ مؤمن کی یہ 3 آیتیں حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو پورے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر برائی سے، ہر تکلیف سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ جو 3 آیتیں ہیں حامیم سے الیہ المصیر تک، آیت الکرسی، ان دونوں کی فضیلت لکھی ہے. ایک حدیث میں لکھا ہے، ہمارے قرآن میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک جنگ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور صحابی سے کہا کہ بھائی جنگ جو ہے لشکر کی حفاظت کرنی ہے، رات کے وقت جو پہرا دیتے ہیں وغیرہ. اور اس وقت اس صحابی کو ایک دعا سکھائی اور یہ کہا کہ تم رات کے وقت حامیم لا تنصرون پڑھتے رہنا. لا ینصرون کا لفظ ہے روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں نون کو حذف کر کے لا ینصرو کا لفظ ہے. دونوں روایتیں ملتی ہیں. تو فرمایا کہ حامیم لا، مطلب یہ ہے کہ حامیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ دشمن کو تم پر غالب نہ کرے. تو ہم بھی اگر آج ہمارے دشمن ہم پر غالب ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ہم سننے میں آ رہے ہیں، ہم بھی اگر ایسی دعائیں کریں حامیم لا ینصرون یا حامیم لا ینصرون، یعنی ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی دشمنوں سے حفاظت فرمائیں گے. ایک واقعہ بھی لکھا ہے اس میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے تو اس زمانے میں ملک شام کا ایک طاقتور آدمی، ایک رعبدار آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا. حضرت عمر کی خدمت میں آتا رہتا تھا. کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نہیں آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ شامی آدمی جو میری خدمت میں آتا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا حال مت پوچھیے، بڑا برا حال ہے، وہ تو شراب نوشی میں مشغول ہو گیا، شراب پیتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے منشی کو، جو لکھنے والا ہوتا ہے منشی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور خط لکھنے کو کہا کہ خط لکھو. پہلا جملہ لکھا کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، سلام علیہ، تم پر سلامتی. یہ جملہ لکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو لکھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. اللہ کی ان صفتوں کو اس خط میں لکھا. ایک کاتب کو وہ خط دیا کہ جا کر وہ شامی آدمی کو دے کر آنا، اور اس کاتب کو ہدایت دی کہ اس کو ایسے وقت میں دینا کہ جب وہ شراب کے نشے میں نہ ہو، یعنی جب ہوش میں ہو اس وقت یہ میرا خط اس کو دینا. وہ جو کاتب تھا جب ان کے پاس گیا، شامی آدمی کے پاس، ان کو خط دیا تو وہ خط جب اس نے پڑھا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، سلام علیہ، تم پر سلامتی ہو، پھر اس نے یہ صفتیں پڑھی تو اس نے سوچا کہ ایک طرف تو مجھے ڈرایا جا رہا ہے، شدید العقاب کی صفت ہے کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے، اور ایک طرف مجھے توبہ کی امید بھی دلائی جا رہی ہے. اس نے یہ جب خط پڑھا، بار بار ان آیتوں کو پڑھتا رہا اور اس نے اس کے بعد شراب نوشی سے توبہ کی، اس نے معافی مانگی. حضرت عمر نے ایک کام تو یہ کیا کہ خط اس کی طرف بھیجا، اور دوسری طرف یہاں یہ کام کیا کہ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو کہا کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے.
لوگوں نے اس طرف دعا کی، اس طرف وہ خط بھیجا، اس نے خط پڑھا، لوگوں کی دعا قبول ہوئی، اس نے سراب نوسی سے معافی مانگ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھو کہ کوئی لفظ میں مبتلا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے دعائیں بھی کرو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس کے اصلاح کی کوشش کرو، بلکہ شیطان کے ساتھ ہی مت بنو۔ یہ الفاظ ہے کہ شیطان کی اس میں مدد مت کرو۔ شیطان کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو ہم گناہ میں دیکھتے ہیں تو اس کو اس گناہ کی آڑ دلاتے ہیں کہ تو گنہگار ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر توبہ کرنے والا بھی ہوتا ہے تو ہمارے اس کو غصہ دلانے کی وجہ سے، اس کو آڑ دلانے کی وجہ سے وہ توبہ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو ہم تو شیطان کی مدد کر رہے ہیں اس بارے میں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان کی مدد مت کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پوری بات جو سمجھائی، اس میں ہم دیکھیں کہ ہم جو دعوت و تبلیغ کے کام والے ہیں ان کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ اگر ہمیں کسی کو دعوت دینی ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے ہمیں نرم خوئی اپنانی پڑے گی۔ ہماری عادتوں کو، ہماری بول چال کو ہمیں نرم کرنا پڑے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہم اگر بالکل اس پر بھڑک جائیں گے، اس پر غصے ہو جائیں گے تو وہ تو دور ہو جائے گی۔ اسی کو سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دوسری بات سمجھائی کہ اگر ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہے، کسی کو صحیح راستے پر لانا ہے، تو صحیح طریقے سے بات کرنے کے علاوہ حضرت عمر نے دوسرا کام کیا کیا کہ اس کے لیے دعائیں کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں، اس کے بعد کسی کی اصلاح کے لیے جائیں۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے ہماری شریعت۔ اور یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی ہے، جس میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، جس کے بارے میں آپ کو سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اپنے لیے بھی گناہوں کی، اپنے لیے بھی معافی مانگے، اپنی اولاد کے لیے، دوست احباب کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد